تو الماری میں یہ چابیاں جو ہیں نا اکثر عام لگی رہتی ہیں، تو گھر والے جو تھے وہ گھر نہیں تھے، تو بچے وغیرہ بھی وہ پڑھنے گئے ہوئے تھے، تو ایسے جناب یہ چابی لگی ہوئی ہے، بھائی صاحب نے ایسے کھولا ہے آرام سے، سامنے آپ دیکھیں یہ ہے ان کا لاکر، یہاں پہ پیسے وغیرہ رکھتے ہیں۔ تو اس دراز کے اندر پیسے اور بھی پڑے ہوئے تھے۔ گڈ مارننگ جی، صبح بخیر میرے پنڈ کے نظارے آپ کو لگیں گے سارے پیارے۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئے تازہ ولاگ میں محمد ظفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے جہاں بھی ہوں گے خیر وعافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا میں تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو ماشاءاللہ صبح صبح کا ٹائم سکول ٹائم ہے، ہماری سکول ڈیوٹی ہے، گڈیاں ہماری لگ چکی ہیں، مولوی صاحب کا دیدار ہونا ضروری، تو ہم ہیں جناب رکشہ ڈرائیور سرگودا میں۔ آپ کو پتہ ہے رکشے والوں کے پاس بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو آج کی ویڈیو میں بھی ہم جناب کوشش کر کے، مولوی صاحب آ رہے ہیں، آ جا باہر آ جا، تو آج کی ویڈیو میں بھی ہم جناب کوشش کریں گے کوئی پیاری سی بات دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، جو روڈ سے ڈھونڈیں گے جس سے دوستوں کو کوئی فائدہ ہو جائے۔ مولوی صاحب دا دیدار ہو ماہی ہوئے، کوٹے چھوٹے چھک لینی مولوی صاحب آج کوئی چنگی دی گل جیڑی نا رکشے تو تسی ڈھونڈ کے تے شامی دوستاں نال شیئر کرنی ہے، نہیں تو بات میں نے کرنی پوسی۔ نہیں تسی آپ ہی کر لو بات، ہاں سنت وطن پتہ آندیاں گلاں ہیں کائی نا، کیوں؟ ہاں جی لوکاں نوں شرم آسی وقت جنا میں کیتی تا۔ ہاں ہن گاڑی میں سٹارٹ کرو نا، ہاں اللہ ہاں خیر گاڑی کو بس کریں سٹارٹ۔ مولوی صاحب تو اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت ڈالے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں جناب سرگودا میں، کوئی ڈھونڈتے ہیں اچھی سی بات جو کرنی ہے دوستوں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ سب کے سفر آسان کرے، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہمارے لیے بھی دعا کرے۔ مولوی صاحب کا جو ہے نا رکشہ، اس کی ہو چکی ہے بیٹری ڈیڈ، اب اس کو لگے گا دھکا اب کیسے لگانا حضرت جی؟ لات لگاؤں ہیں؟ دھکے پہ تو ویسے ہوتا نہیں ہے، چل بھائی جلدی کا ٹائم تھوڑا ہے، لات لائیے۔ تو اس کو لگاتے ہیں جناب رکشے کے ساتھ دھکا، تبھی سٹارٹ ہوگا۔ صبح صبح ٹھنڈی گاڑیاں ہوتی ہیں، پھر ہاں ہم خود دھکا لگائیں گے تو سٹارٹ نہیں ہوگی۔ تو فائنل ہماری گڈیاں واپس آ چکی ہیں جناب، رکشہ ہو چکا ہے سٹارٹ، دھکا لگا کر ہم نے کیا۔ مولوی صاحب اس کی بیٹری کا انتظام کرو اور نکلنے والی کرو، آپ جلدی کرو، میرا بھی ٹائم اوور ہو گیا ہے۔ فائنل جناب میں پہنچ چکا ہوں سرگودا، جا رہا ہوں اس وقت میں گول چوک والی سائڈ پہ، یہ سی ڈی روڈ ہے، اور گورنمنٹ نے تباہی مچا دی ہے، یہ دیکھیں آگے سے شیڈ شوڈ اتار دی ہیں۔ یہ آپ پراندہ دیکھ رہے ہیں جناب، یہ پہلے دکانیں ہوا کر، تو آپ گورنمنٹ نے صفائی کی ہے، تو یقین کریں مجھے بھی پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہاں پہ یہ گول چوک کے آس پاس پراندہ ہوا کرتا تھا، یہ سارا دیکھو پراتا۔ تو میرا رکشہ ہو چکا ہے جناب تھوڑا گڑبڑ، اس کا پنکھا نہیں چل رہا۔ تو پرانے جو رکشے ہوا کرتے تھے نا جناب، وہ چلتے تھے پنکھے کے بغیر ہی، 2 سٹوک ہوا کرتے تھے، یہ 4 سٹوک رکشے ہیں، تو ان میں جناب ریڈیٹر اور پنکھا جو ہے نا وہ دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کا ہو گیا پنکھا خراب، اس کے لگتا ہے مجھے کاربن جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں ختم۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ جناب اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی بھی ہے نا، تو اس کا پنکھا ایسے سلو ہو گیا ہے، رک رہا ہے، تو پھر آپ نے اس کو ایسے اس کو ٹوکر لگانی ہے، تو پنکھا آپ کا امید ہے مجھے چل پڑے گا۔ پھر بھی نہ چلے تو پھر جناب آپ جائیں مستری کے پاس، اس کو چیک کروائیں۔ ابھی آیا ہوں اپنی سسٹر کے گھر، تو یہاں تو جناب ہوئی ہے 1-2 دن پہلے چوری، میں نے وہ ویڈیو نہیں بنائی، اس دن ہم ٹینشن میں تھے کہ کیا ہمارا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں جناب، یہاں سے یہ کنڈے وغیرہ جو ہے نا ٹوٹے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ تو یہ دیوار پیچھے جا رہی ہے، وہاں سے کوئی تھوڑا سا نا ایسے راستہ ہے، وہاں سے پیچھے کو گلی ہے یا کیا ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے، تو وہاں سے بندہ چڑھا ہے اور آیا اس دیوار کے ساتھ ساتھ اس سائڈ پہ نا 4 انچ کی نا اس دیوار کے ساتھ ایک اور دیوار ہے ایسے، تو وہ اس دیوار کے اوپر آیا، وہاں سے جناب اوپر اس کے اوپر یہاں سے چڑھا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ابھی تک آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ پاؤں کے نشان بھی ہیں، یہاں سے وہ اترا ہے، یہ مٹی بھی نظر آ رہی ہوگی۔ تو آیا یہاں سے اندر، تو اندر آیا یہاں سے، اس نے جناب دروازہ توڑا ہے، توڑ کر یہ نکلا ایسے، یہ نشانیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، یہ اب دوبارہ لگائیں، اب دو لگا رہی ہیں، یہ دیکھیں، تو یہ نیچے دیکھیں یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اندر آ کر میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ گیا یہاں سے ایسے سیدھے، ایک یہ روم ہے، اس کے اندر یہاں پہ یہ الماری پڑی ہوئی تھی، تو الماری میں یہ چابیاں جو ہیں نا اکثر
عام لگی رہتی ہیں. تو گھر والے جو تھے وہ گھر نہیں تھے, تو بچے وغیرہ بھی وہ پڑھنے گئے ہوئے تھے. تو ایسے جناب یہ چابی لگی ہوئی ہے, بھائی صاحب نے ایسے کھولا ہے آرام سے. سامنے آپ دیکھیں یہ ہے ان کا لاکر, جہاں پہ پیسے وغیرہ رکھتے ہیں. تو اس دراز کے اندر پیسے اور بھی پڑے ہوئے تھے. یہ اوپر جو تھا نا یہ والا, یہ پرس ایسے ہی پڑا ہوا تھا. بھائی کے پاس پیسے تھے تو اس نے جناب نا ایسے ان کو خیال نہیں آیا نیچے رکھنے کا, تو وہ انہوں نے ابھی شادی ہوئی ہے تو وہ اوپر ہی بس کاموں میں بیزی تھے, تو اوپر ہی رکھ کر ایسے ہی جناب واپس بند کر کے وہ نکل گئے ہیں. ہاں تو نقصان تو ان کا ہو گیا. کافی غریب آدمی ہے جناب. غریب آدمی کا آپ کو پتہ ہے 1 روپے کا بھی نقصان ہو تو اس کی تکلیف ہوتی ہے. تو ان کا کافی نقصان ہو گیا ہے. تقریباً 65,000 روپے اس پرس میں پڑا ہوا تھا, وہ جناب لے کر چلے گئے ہیں. ہاں تو دعا کریں جناب اللہ تعالیٰ ایسی آفتوں مصیبتوں سے بچائے. بھائی جانو ادھر نکل کے آ گئے ہو, ہائے اللہ تعالیٰ صبر دے وے. بھائی جانو اے بندہ سو دعا دراز کی میں بچہ ہے, رولا پی گیا نا بھائی جی, ہلا رش بن گیا اتنا. وہ اس وجہ سے شور ہے. پھر یہ الماری پرلے اندر یا پرلے نال والے کمرے والی پرولی سی, وہ پرلے چی ہاں ادھر بھی پرولی سی, اردو شاید کوئی نہیں نکلی. نہیں ادھر کوئی نکلی. تو پھر یہ جناب اتوں رولا شولا پیا تو فٹافٹ نکلیا اتوں. نہیں تو اندروں دروازے کنڈی لائی ہوئی ہے گیٹ والی چھوٹے. ہلو باہر اندر بندہ ہی کوئی نہ آ ہاں سکے. جی, دیکھے جناب اس بندے کی سائنس, جو گھر کا دروازہ نا مین گیٹ, وہاں سے اس نے جناب اندر سے کنڈی لگا دی کہ کوئی اندر داخل ہی نہ ہو سکے. اچھا تو بات رپورٹ شپورٹ کروائی گے؟ ہاں ٹالی چوک والے تھانے کرا دی تھی سینٹر ٹاؤن. ہوں FIR ہوئی ہوئی, درخواست ہوئی ہوئی. او ہو ہوں ویکو پھر بندے وہ جو اسکوٹر. اچھا برات والے دن ایسا ہوا جناب, برات والے دن یقین کرے ایک برات کے ساتھ مہمان آیا ہوا تھا, تو اس کا 125 موٹر سائیکل تھا, تو وہ بھی جناب یہاں سے اٹھایا گیا. چوریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں بڑھ گئی ہیں جناب. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے بھائی جان؟ یہ لوگ ہمارے ہیں, کام نہیں ہے, لوگ بھوکے ہوئے ہیں, کاروبار کوئی نہیں تو بھوکتے مرتے پہن بھائی جی لوگ. نہیں بھائی جان وہ بھوکے تو ہیں, لیکن کوئی بندہ گھر تو دیکھتا ہے نا. اب ہم غریب مزدور آدمی ہیں, تو ہمارا اس نے گھر دیکھ لیا تھا بس. کیا وہ پیسہ بھائی جی گل ہے کہ شادی ہوئی پچھلے دن بچی دی, ہاں وہ کدھر میں لگتا تاڑے چائی بھائی نہ کوئی نہ کچھ ہونی. تو ہی سروے کرتا رہا, بس اس موقع ویکیا بھائی تالا لگا, گھر بندہ کوئی نہیں بڑھ گیا اس وجہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے, اور جو جس بندے نے ایک تو 125 موٹر سائیکل اٹھایا یہاں سے, اس کا بھی پتہ چل جائے, جو ان کا نقصان ہوا ہے یہ بھی پورا ہو جائے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آفتوں مصیبتوں سے بچائے. اب جناب میں ہوں نکلنے لگا یہاں سے, کام پہ نکلتے ہیں. یہ تو پھر جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اب کیا ہو سکتا ہے. ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً جناب 12 بجے کا, تو اب ویسے بھی 1 بجے چھٹی, آپ سیدھا جاؤں گا اسکول جا کر بچے وغیرہ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہوگی گھر کی تیاری. رہنا بھی ساتھ, ہمارا لیے بھی آ چکا ہے ادھر. اسکول سے چھٹی ہو گئی ہے جی, آج 11 بجے چھٹی, پیپر چل رہے ہیں. پیپر چل رہے ہیں. اچھا تو جب چوری ہوئی ہے اس وقت کدھر تھے؟ باہر ادھر ادھر کھیل رہا تھا میں گراؤنڈ میں. تو باہر سے تالا لگا ہوا تھا؟ ہاں جی, ہاں اندر سے پھر اس نے تالا لگا, وہ کنڈی لگا دی تھی. اس گیٹ کو نا جناب, یہ باہر سے تالا لگا ہوا تھا, درمیان والا گھر ہے, تو اندر سے اس بندے نے جناب کنڈی لگا لی. تو ابھی نکلتے ہیں, فی الحال چابی کتنے. چلو پھر ہوں تسی کھیڈو تو کنڈی شنڈی لا کے رکھا کرو, سمجھ آئے ہو؟ تو بالکل جناب آپ کے لیے بھی میسج ہے کہ ہمارے گاؤں کے لوگوں کا تو الگ ہے طریقہ کار. ہمارے گاؤں کے جو دروازے وغیرہ نا وہ کھلے رہتے ہیں. اگر آپ شہروں میں رہتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ جو گھر کے دروازے ہیں نا ان کو بند رکھا کریں. آئے بیڑی غربت لگے داغ تو دھوندا ہی کوئی نہیں. تو جناب بچے وغیرہ اب میں نے لیے ہیں اتار. ابھی ایک سواری اتاری ہے, تو یہ اس نے مجھے دیا 100 روپیہ. تو یہ سواری نے جناب جو مجھے 100 روپیہ دیا, اس نے میرے ساتھ بڑا ہی دھوکہ کیا ہے. اس وجہ سے کہ جناب والا جب وہ میرے پاس آئی ہے, اس نے مجھے کہا کہ فلاں جگہ پہ جانا ہے. میں نے کہا جی 150 روپے کرایہ ہونا ہے, تو وہ چپ کر کے بیٹھ گئی ہے. جب وہاں پہ اتری ہے جا کر مجھے کہتی ہے یہ لو 100 روپیہ. میں نے کہا جی 150 روپے آپ کا طے ہوا تھا. کہتی ہے 100 روپے لینا ہے تو لو ورنہ نکل جاؤ. تو دلی طور یقین کرے بڑا افسوس ہوا. 100 تو میں لے کر آ گیا, میں وہاں پہ پھینک تو نہیں سکتا تھا, یہ رزق تھا. اب جناب میں اس کو کیا کہہ سکتا تھا, بیبیاں تھی, عورتوں کے ساتھ بندہ بحث بھی نہیں کر سکتا, تو وہ تو گئی چلی. تو یقین کرے جب آپ کسی غریب کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نا, وہ نکل جاتا ہے کیا. اور آگے میں نے جو آپ کے ساتھ بات جا کر شیئر کرنی ہے نا گاؤں میں, وہ آپ نے ضرور سننی ہے. اس میں بڑا ہی پیارا میسج ہے آپ کے لیے. میں پہنچاؤں گھر تو آگے دیکھا تو میری پری کو ہو گیا بخار. آج سکول بھی کوئی نہیں گیا تھا بیٹا. تو موسم ہو رہا ہے تبدیل جناب, بچے بوڑھے سب بیمار ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. تو اس کی دوائی وغیرہ لے آئے ہیں, تو
تو دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت جلدی سے ٹھیک کرے. تو اب آ چکا ہوں گھر جناب. کچھ تھی سرگودا کی مصروفیات، پھر آپ کو پتہ گیا تھا سسٹر کے گھر، ان کے گھر چوری ہو گئی تھی، وہ بھی آپ کو دکھائی ہے. تو اس کے حوالے سے جناب مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آئی ہے جو جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دو باپ بیٹے کی کہانی ہے، اور یہ بزرگ جو ہمارے تھے نا وہ یہ باتیں سنایا کرتے تھے. دو باپ بیٹا تھے جناب، گھر سے نکلے چوری کرنے. باپ تھا چور، تو جب وہ بڑا ہوا اس کا بیٹا، تو اس نے کہا تو بھی چال پوت ایسے ہی کام تے لگ. تو وہ گئے جناب چوری کرنے. جب ایک گاؤں کے پاس گئے تو وہاں پہ انہوں نے جناب رات کو ایک گھر دیکھا، وہاں کی لائٹیں جلی ہوئی تھی. تو باپ کہنے لگا بیٹا اس گھر کو میں نے کو 50 دفعہ جو ہے نا لوٹا ہے، لیکن آج تک اس کی لائٹ نہیں بجھی، ابھی بھی دیا اس کا جل رہا ہے. تو بچہ تھا سمجھدار، اس نے کہا کہ اتنی دفعہ میرے بابا نے اس کو لوٹا ہے تو ابھی بھی اس کا دیا جل رہا ہے. تو لوگوں کو لوٹ لوٹ کر ہمارے بابا لے آتے ہیں، لیکن ہمارا دیا آج تک نہیں جلا. تو بالکل جناب، اگر آپ رزق حلال کماتے ہیں تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے. جب آپ اس میں حرام مکس کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا رزق جو ہے نا اڑ جاتا ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے آیا اور کہاں سے نکل گیا ہے. تو اس بچے نے کہا بابا جی ساری زندگی آپ کو چوریاں کرتے ہوگی، ہمارا کچھ بھی نہیں بنا، سمجھیں. تو اس کام کو چھوڑیں، آپ چلیں گھر، آج کے بعد آپ نے چوری وغیرہ نہیں کرنی. تو آپ بھی جناب کوشش کیا کریں، اگر آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں تو ان کو سمجھایا کریں کہ ہماری پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ 100 دیہڑا چور دا ایک دیہڑا سائیں دا، تو جدوں پھر سائیں پھڑ لیندے نے تو مار بڑی پیندی ہے. تو ان کاموں سے پرہیز کیا کریں. کیا پتہ لوگوں نے بیچاروں نے کتنی مشکل سے وہ پیسے کمائے ہوں، گھر میں رکھے ہوں، کس ضرورت کے لیے ہوں ان کے، تو وہ تو آپ لوٹ کر لے گئے، تو ان کے لیے کتنی پرابلم ہوگی. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.